جو بندہ اس درود پاک کو جمعے کے دن صرف 11 بار پڑھے گا، اب اس کے فائدے سنیں۔ اب وہ جو درود پاک ہے وہ درود پاک بھی آپ سن لیں اور اس کے فائدے بھی سن لیں۔ اس درود پاک کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ روز معاشر اس کو پڑھنے والے شخص کا میرے کملی حالے کے ہاں وہ مقام ہوگا جو حضرت بلال کا مقام ہے۔ صرف جمعے کی نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، اور یہ اس کا پہلا فائدہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا فائدہ سنیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جو اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا چہرہ روز معاشر اور زندگی میں کبھی مسک نہیں ہوگا، سیاہ نہیں ہوگا، خنزیر اور بندر نہیں بنے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے جو اس کو پڑھے گا فرشتے اس کو محبت سے اکرام سے پیش آئیں گے، اور موت کے وقت اس کے فرشتے اس کے خود کام آئیں گے، سختی نہیں کریں گے، خود کام آئیں گے۔ بڑی گہری بات ہے۔ چوتھا فائدہ اس درود پاک کے پڑھنے والے کو کیا ہے؟ اس کو وہ آنکھوں کی وہ روشنی ملے گی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی۔ وہ کیسے؟ حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، میلوں میلوں اور میلوں دور حضرت ساریہ ایک کملی والے کے غلام صحابی ہیں، اور وہ غزوے پہ گئے ہوئے تھے، اور دشمن پیچھے سے اچانک حملہ کر رہا تھا اور ان کو پتہ نہیں تھا، اور حضرت عمر نے خطبے میں کھڑے ہو کے وہیں سے کہا ساریہ الجبل، ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کرنا، دشمن حملہ کر رہا۔ حضرت ساریہ آئے تو وہی لمحہ، وہی وقت، وہی ساتھ، وہی کھڑی بتائی، اور فرمایا کہ میرے پاس حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی تھی، اور عمر نے فرمایا تھا ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے خیال کر، اور میں نے خیال کیا تو دشمن شب خون مار رہا تھا، اچانک حملہ کر رہا تھا، اور میں نے وہ بس سنتے ہی اس طرف کیا تو دشمن ناکام ہو گیا۔ اس کو وہ آنکھیں ملیں گی جو حضرت عمر کو ملی تھی۔ کتنی دفعہ پڑھنے سے؟ 11 بار پڑھنے سے۔ اب اگلی سنیں، پانچواں فائدہ، اللہ کریم اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹا دیں گے۔ جب اس کی نظروں سے کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، فرشتے، جنات، سب چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ جس کے سامنے چاہے پردے ہٹا دے، جس سے چاہے پردے دے دے۔ کائنات کے پردے ہٹ جائیں گے، کشف کی دنیا ملے گی۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ سے کہا مولا اب مجھ سے کشف ہٹا لے، پردے مجھ میں واپس دے دے، مجھ سے بس میری ہو گئی ہے۔ غسل کا پانی دیکھتا ہوں تو جو بندہ غسل کا پانی بہ رہا، اس غسل کے پانی میں اس کی خطائیں اور جرم بہتے جا رہے ہیں، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ وضو کر رہا تو ہاتھوں سے وہ چیز دھلتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یا اللہ روٹی کھاتا ہوں تو اس کا ذکر ہے، اب ذکر کرنے والی روٹی کو دل نہیں چاہتا کھاتا ہوں، اللہ مجھ سے پردے واپس دے دے، مجھے پردے بس ہٹے ہوئے پردے واپس دے دے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کشف کی صلاحیتیں اللہ اس کو عطا کریں گے، اور کشف دل کی دنیا کو جاننا، قبر کی دنیا کو جاننا، پرندوں کو بولیوں کو جاننا، یہ صلاحیتیں ملیں گی۔ اور ساتواں فائدہ اس کو یہ ہوگا، اللہ اسے اپنا دوست بنائے گا اور اس کا نام سدا رہے گا۔ اللہ اس کو دوست بنا لے گا۔ یاد رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے، دنیا والوں کی نظروں میں اللہ اس کو بلند مقام دے گا۔ اور نواں فائدہ اس کا یہ ہے، اس کی نظریں وہ دیکھیں گی جو کوئی دیکھ نہ سکے گا، وہ ملے گا جو کسی کو ملا نہیں۔ اب بتائیں۔ اور 10واں فائدہ یہ ہے، دل اور جسم کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اور 11واں فائدہ یہ ہے کہ اس کے دل کا برتن وسیع ہوگا، اللہ اس کے دل کی تمام تاریکیاں مٹا کے اس کے دل کو روشن منور کر دیں گے۔ اور 12واں فائدہ یہ ہے، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائے گا، مخلصین علی الدین، اللہ مخلصین میں اٹھائے گا۔ اور پتہ ہے مخلصین کون ہوں گے؟ مخلصین میرے کملی والے کے یار ہوں گے، مخلصین آل بیت ہوں گے، مخلصین بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، اللہ کے درویش ہوں گے۔ یہ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے۔ جو بندہ جمعے کی نماز کے بعد صرف 11 بار یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ اسے مخلصین میں اٹھائیں گے۔ اور 13واں فائدہ، اس درود پاک پڑھنے والی کی زبان میں اللہ وہ تاثیر دے گا، جو بولے گا اللہ وہ کر دے گا۔
جو بولے گا اللہ وہ ہاں۔ اور 14واں فائدہ، اللہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں کو دور کر کے اسے صحت عطا فرمائے۔ یہ جو بعض مجازیب ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، غوث، قطب، ابدال، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار اور اللہ کی خاص ہستیاں، نیک، یہ جو ہوتے ہیں کہ منہ سے بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے، صرف 11 دفعہ پڑھ لیں، تاثیر مل جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے اپنے جتنے بھی مخلصین ہیں انہیں جو وظائف کی اجازت ہے اپنی زندگی تک نہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں، زندگی کے بعد بھی اجازتیں دی ہوئی ہیں۔ اور اس کا 15واں فائدہ ہے، اللہ اس کی روزی کی تنگی کو دور فرما کر غیب کی روزی اسے عطا فرمائیں گے۔ غیب کی روزی ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان ہی نہیں ہوگا، خیال ہی نہیں ہوگا، تصور ہی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے مل سکتا ہے۔ ایک صحابی سخت پریشان تھے رزق کے معاملے میں، بہت زیادہ اعمال کیے، صلاۃ الحاجت، نفل اعمال کرتے حاجت کرنے گئے تو ایک چوہا آیا، اس نے ایک سکہ اٹھایا، بل میں سے باہر نکالا، آ کے رکھ کے گیا۔ یہ بیٹھ گئے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آیا، پھر ایک سکہ نکالا، اشرفی نکالی، پھر آ کے باہر رکھ گیا۔ اب چوہا آتا گیا، باہر رکھتا گیا، آتا گیا، باہر رکھتا گیا۔ انہوں نے جتنے بھی اللہ سے مانگے تھے اتنے رکھ کے اس کے بعد غائب ہو گیا، پھر نہیں آیا۔ انہوں نے اٹھائے، اشرفیاں گنی تو وہ گنی، خیال آیا کہ یہ تو چوہے کا ہے، کہا نہیں میرا ہے، چوہے کا کیا تعلق ہے اس سے، یہ تو میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی اس کا رزق دے، اور کہا کہ مولا واقعی تو غیبی رزق دیتا ہے اور ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ چوہے کے بل سے بھی مجھے اشرفیاں ملیں گی؟ کون گمان کر سکتا ہے چوہے کے بل سے اشرفیاں ملیں؟ کوئی گمان کر سکتا ہے؟ اسے کہتے ہیں غیبی رزق، ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان نہیں، جہاں سے خیال نہیں، جہاں تصور ہی نہیں ہے۔ 16واں فائدہ اس کا یہ ہے، اللہ پاک اس درود کے پڑھنے والے کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے ولی، قطب، ابدال، غوث، قلندر، بڑے بڑے اولیاء اس نعمت کو مانگتے آئے اور کوشش کرتے آئے، اللہ اس کو وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور ان میں سب سے بڑی نعمت ایک اور بھی ہے، جہاں روحانیت، ولایت، تقوی، اللہ کا تعلق ہے، اور ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے ولی کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مکان دکھا دیتا ہے۔ اور ایک نعمت یہ بھی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی نسلوں کو پالتا ہے جیسے گدی نشین درباروں کے مجاوروں کی نسلیں پل رہی ہیں۔ اللہ پاک اس کو وہ عطا فرمائیں گے جو بڑی بڑی ہستیوں کو ملا، اور یہ اللہ پاک اس حالت میں موت دیں گے کہ اللہ اس کے دل کو سیاہیاں ختم کر کے، گندگیاں ختم کر کے، حتیٰ کہ بری عادات اور تنہائیوں کے عیب، گناہ، بدبختی، شقاوت صاف کر کے اللہ پاک اسے اپنے پاس اس وقت تک نہیں بلائیں گے جب تک کہ یہ صفائیاں نہیں ہوں گی۔ اللہ اسے اپنے پاس اس حالت میں بلائیں گے کہ وہ پاک اور صاف اور نور اور روحانی اور نورانی ہوگا۔ اور اس کا آخری فائدہ یہ ہے، اس کی برکت سے اللہ رزق کے غیبی روحانی عطا فرمائیں گے اور جسمانی عطا فرمائیں گے۔ رزق کے غیبی، روحانی اور جسمانی، بہت بڑی گہری بات ہے، ایسی جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب وہ درود پاک سنیں اور مختصر تھا۔ کون سا درود پاک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ آپ میرے ہر درس میں سنتے ہیں۔ اگر یہ کوئی بندہ صرف 2 منٹ کا یہ لفظ یاد کر لے اور جمعے کے بعد صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے اس کو 11 دفعہ پڑھ لے، کمال ہی کمال